کسی چیز تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی چندنا ضرورت نہیں، اشارات و کنایات بہت خوب جاننے والی یہ قوم ہے۔ یہ وہ مبارک پور ہے جس نے دنیا سنیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے۔ ہندوستان کے دنیا سنیت میں آج جو علم و عمل کا آبشار نظر آتا ہے وہ مبارک پور کی دین الجامعۃ الاشرفیہ کا دنیا سنیت پر اس قدر احسان ہے کہ آپ یہاں سے چل کر کے ذرا دنیا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں میں برسا ہے۔ میرے عزیزوں، آج مبارک پور کی سرزمین پر تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا انعقاد ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، صرف جلسے سے ہم اس چیز کی بیداری نہیں لا رہے ہیں، کئی دہائیوں سے آپ کی سرزمین سے ناموس رسالت کی حفاظت کا بہت بڑا ذمہ اشرفیہ ادا کر رہا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ ناموس رسالت کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذمہ لیے چل رہا ہے۔ یہاں سے نکلنے والا ہر عالم دین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت ہی تو کر رہا ہے، چاہے وہ انگلینڈ کی سرزمین پر ہو کہ امریکہ کی سرزمین پر ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو کہ برطانیہ میں ہو یا ہندوستان کے کسی بھی خطے میں ہو، یہ جامعہ اشرفیہ سے نکلنے والا مصباح ہی چراغ علم و دین لے کر لوگوں کے دلوں کو عشق رسول سے بھر رہا ہے اور ناموس رسالت کی حفاظت سکھا رہا ہے۔ آج مجھے یہ بات کہنے میں ذرا برابر بھی آر نہیں ہے، میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں میرا استاد ہی نہیں، استاد کا استاد کا استاد بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ان بزرگوں کی گوشہ چینی کی اور ان کے کفش برداری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کے طور پہ قسمت عطا کی ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، ناموس رسالت کیا چیز ہے، شاید یہ آج کے دور میں سمجھ آ جائے تو میرے عزیزوں سارے مسائل کا حل ہمارا اسی بات پہ ہے، سارے مسائل کا حل اسی بات پر ہے۔ ہم بہت سالوں سے تقریر کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے یہی کہتے ہیں یہاں نشہ عام ہے، نشہ پر کچھ بول دیں، یہاں بے پردگی ہے، بے پردگی کے متعلق کچھ بتا دیں، جہالت بہت زیادہ ہے، یہاں اس پر بھی بول دیں، یہاں پر بدماشی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے نوجوانوں کی عیاشیاں زیادہ ہیں، اس پر بول دیں۔ ہزاروں مسائل ہیں ہماری امت کے، کن کن باتوں پر گفتگو کی جائے اور کس کس عنوان پر خطاب کیا جائے۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا، شراب پر بولو، نشہ پر بولو، بے پردگی پر بولو، جہالت کے متعلق بولو، یہ اتنے مسائل ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک مسئلہ اپنے اندر ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے جو امت کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ پھر ہم نے وہی بات کرنی شروع کی جو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، اس امت کی ترقی کا راز ایک ہی ہے، اس امت کے تمام مسائل کا حل ایک ہی ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، وہی بات میں آج آپ کو دہرا رہا ہوں، ہماری ترقی کا راز صرف ایک ہی ہے جو اقبال نے 10 سال یورپ کی زمین خاک چھان کر کے واپس آ کر کے اپنی قوم کو بتایا تھا۔ یورپ تو ترقی کر رہا ہے سائنس پر، یورپ تو ترقی کر رہا ہے میتھمیٹکس پر، یورپ تو ترقی کر رہا ہے فزکس پر، الجبرا پر، نہ جانے کتنے علوم و فنون پر، لیکن میں نے جو 10 سالوں کی زندگی میں دیکھا، ہماری قوم کی عزت اور ان کا ارتقاء، ان کی ترقی کا راز نہ یہ سارے میدانوں میں ہے، نہ ہی یہ سائنس میتھمیٹکس فزکس الجبرا میں ہے، بلکہ اس امت کا راز صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تونے، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اعلیٰ ہو قلم کے پورا مجمع جواب دے آپ۔ میرے عزیزوں، یہی وہ عنصر ہے، یہی وہ راز ہے
جس کو لے کر اکابر بنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال درجے سے عشق کرنا حضور کے ساتھ ایک ایسا عنصر ہے, یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے. بے شک میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں میرے اپنے بیانوں میں کہ ایک فارمولا سن کر کے چلو مبارک پور والوں, ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. سبحان اللہ. بے شک حضور پاک کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. یہ ہم نے دیکھا ہے کیا بات. قوم میں جو زندہ ہیں آج بھی نام وہ حضور پاک کے نام کی برکت سے زندہ بے ہے. شک سبحان اللہ. اقبال نے کہا تھا شاعر مشرق نے, آبرو ماں زنام مصطفیٰ است, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. کیا بات ہے. واہ. ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ است, جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. بے شک سبحان اللہ. واہ. جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت پر اور ان کے عشق پر آگے بڑھ کر چلتے رہے وہ اتنی بڑی طاقت کے مالک ہو گئے. میں آپ کو کیا بتاؤں, آج دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے, آج ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے لوگوں سے دنیا جو ڈرتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہماری داڑیاں, ہماری ٹوپیاں, ہمارے جبے ان کو ڈراتے ہیں, بلکہ اس ظالم دنیا کو جو سب سے زیادہ خوف لگتا ہے وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے عشق رسول کی دولت ہے. اسی پر اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. انگریز 100 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے, انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, لیکن موت سے نہیں ڈرتا ہے. بے شک ایک ایسا مسلمان ہے لیکن اس کو جو موت سے بے خوف کرتی ہے وہ چیز ہے کیا؟ انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. پوری دنیا کی پاورفل طاقتیں بھی یہ جانتی ہیں کہ روح محمدی, عشق محمدی یہ دولت ایسی ہے جو انسان کو بے خوف کرتی ہے, اسے آزاد کرتی ہے, ہر ڈر سے آزاد کرتی ہے. اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں پکار کر کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. عزیزان گرامی اوقات, آج جو حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے ڈر کا ماحول, خوف کا ماحول ایک ایسی سراسیمگی ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں. لوگ آج ہر چوک پر, ہر کتے پر یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, زہر پھیل گیا ہے, لوگوں کے اندر تعصب بہت بڑھ گیا ہے اور حالات اتنے خراب ہیں, ہم مائنورٹی میں ہم کیا کر لیں. ایک بات یاد رکھو, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. یہ حالات آج ہی خراب نہیں ہوئے ہیں, ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. حالات ہر زمانے میں اسی طرح کے ہوتے رہے اور اسلام کا یہ حسین پودا اسی طرح لہلہاتا رہا. آج کے حالات بھی نکل پڑیں گے, اسی طرح چلے جائیں گے. چاند کو بھی گہن لگتا ہے لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے وہ اپنے آپ و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اس امت کے حوال اگرچہ خستہ نظر آتے ہو لیکن تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں, تمہیں ڈر کر کے اپنا گھر, اپنا دین اور اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. انتظار کرو وہ رب قدیر جو اندھیروں کے بعد اجالے لاتا ہے, وہ رب قدیر ہو رات کے بعد صبح لاتا ہے. ہم پر آئے ہوئے اس گہن کو بھی مولا دور فرمائے گا. اسی بات کو میں کہتا ہوں, آج دنیا شور مچا رہی ہے, جو حالات چل رہے ہیں, میں مختصر سی بات کر کے اشارے میں آگے اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں, 3-4 دن پہلے کی بات ہے. اس آیت کو پڑھا تو ایک میسج مجھے آیا, کہا مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کے چلانے سے کچھ ہوتا نہیں. قرآن کی آیت ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آئے. وہ رسول اس دین کو غالب کرے گا اور یہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں میرا دین غالب آئے گا, لوگ مذاق اڑاتے ہیں,
کہتے ہیں حالات ذرا باہر نکل کر کے دیکھو، تمہارے چھیترے اڑ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ دین غالب آئے گا۔ سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق کے میدانوں کو قبرستانوں میں بدل دیا گیا، یمن کی پورے گھر تہس نہس ہیں، غزہ کی اس سرزمین پر چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں، پھر بھی مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا میرا دین غالب آئے گا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اس سے برے حالات بھی ہو گئے تب بھی میں کہوں گا میرا دین غالب آئے گا، اس لیے نہیں کہ یہ میرے پیٹ کی بات ہے بلکہ کائنات کے خالق کی بات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، رب ذوالجلال نے فرمایا اور یہ ہو کر رہے گا، بے شک، دین غالب آئے گا۔ ان حالات میں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہر طرف سے ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہماری ہی ٹکڑے ہو رہے ہیں، سارے ظلموں کا نشانہ ہم ہی ہے، پوری دنیا نے ہم کو ٹارگٹ نمبر 1 پر رکھا ہوا ہے، اس دور میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، آپ کو میں اسی ڈر سے نکالنا چاہتا ہوں، اسی خوف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے ہم نئے انداز کے یہ سارے حالات دیکھنے والی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 14 صدیوں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں کربلا کی داستانیں سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر زمانے میں علماء نے، ہمارے ماں باپ نے کربلا ہمیں سنایا ہے۔ کربلا صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا، سینہ ٹھوک کر کے، سینہ پیٹ کر کے رونے دھونے کے لیے نہیں سنایا جاتا، کربلا ہر سال اسی لیے سنایا جاتا ہے۔ اے امت مسلمہ یاد رکھو، اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، جہاں اہل حق ہوں گے اللہ کی مدد ہوگی۔ کربلا میں اگرچہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے نوجوانوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے جیت انہی کی تھی، جیت انہی کی تھی۔ اسی طرح آج میں کہتا ہوں غزہ کو اگر ظالم و جبروتی طاقتیں مل کر کے تہس نہس کر ڈالے، ان 20 لاکھ مسلمانوں کو مار کر ختم کر کے صحرا بھی بنا دے، تب بھی ہم کہیں گے کہ غزہ کے اہل حق ہی جیت پائے ہوئے ہیں، فتح انہی کی ہے۔ اس لیے کہ یہ حالات گزر جائیں گے، پھر اے کتوں تھوڑی دیر کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، کتوں کا وقت ہے کہ ہمارا دور آئے گا۔ توجہ، میں بات اب ناموس رسالت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ جس نے اس ٹاپک کو پکڑ لیا، حضور پاک کی عزت کو، اور وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، میرے عزیزوں صرف پھر وہ بلندیوں کا ہی سفر کرتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، بے پھر شک، وہ عروج کی طرف ہے، اور اس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جانتے ہو خلفائے راشدین میں سب کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اور ان کی عظمت اور ہیبت کا ایک الگ انداز تھا۔ بے شک، کیسے وہ کسرا بھی تھر تھر کانپتے تھے، اور وہ ننگی پیٹھ پر پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا غلام رسول، لیکن پوری دنیا طاقت کا لوہا مانتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے بے کر شک، چلتا۔ سبحان اللہ، عمر فاروق کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو جب امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، آپ کے آنسو نکل آئے، لوگوں سے کہا ہے لوگوں سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں۔ میری حیثیت کیا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، میرے باپ سے میں روز مار کھاتا تھا، میں بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا، میرے باپ مجھے روز مارتے تھے، خطاب کا بیٹا وہ عمر ہو، لیکن آج اس دور میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی نگرانی ہے۔ سبحان اللہ، مصر بھی، فلسطین بھی، عراق بھی، شام بھی، یمن بھی، عرب کا یہ حجاز و نجد کا علاقہ پورا ایک عمر ابن خطاب کی نگرانی میں چل رہا تھا۔
جو اس دور کے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی بات ہوتی ہے، تنہا نگرانی چل رہی ہے، لیکن اس عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا یہ میں نے اپنے طاقت کے بل بوتے تم پر حکمرانی قائم کی ہے، میں اپنے عدل کے بل بوتے تم پر اس حکمرانی کا تخت بچھایا ہے۔ نہیں، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ جو آج مجھے حیثیت ملی ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی نسبت سے حضور سے مضبوط کریں، دنیا اس کی طاقت کا لوا مانتی ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت پر جو آئے ہیں میدان میں، اللہ کریم نے ان کے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے سبحان اللہ۔ اور کفار و مشرکین کے سینوں میں ان کا رعب ڈال دیتا ہے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم خلافت کا زمانہ، ان کے متعلق جو لکھا گیا آج بھی موجود ہے۔ سینکڑوں میل دور رہنے والے کفار و مشرکین کی فوجیں صرف ان کے نام سے کانپتی تھی، بے شک ڈرتی تھی۔ یہی منصور، یہی وصف میں آپ کہتا ہوں کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، یہ اس زمانے کا نہیں ہر زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سبحان اللہ بے سب شک۔ سے بڑا ہتھیار ہے۔ لوگ آج یہ کہتے ہیں، بعض لوگ جو میرے ساتھ ہر جلسے میں انویسٹیگیشن کرتے بھی رہتے ہیں، ہر جگہ چلتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ ہمارے علاقے میں بھی آئے اور وہ بار بار ہم سے یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ چاہتے کیا ہندوستان میں؟ جہاں جا رہے ہو یہ پورے مجمع کو جمع کر رہے ہو اور جذبے میں اور ان کو جوش دلا کر کھڑا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ان کو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی بہت بڑی ایسی تنظیم بنا رہے ہیں جو بم باندھ کر کے کہیں اڑ جائے، انہیں شاید ایسا لگتا ہو، اسی لیے بار بار اس چیز کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں میرے عزیزوں، کھل کر کے۔ ابھی ہم اپنے ممبئی میں ایک مرکز بنا رہے تھے تو صاحب وہاں تک پہنچی باتیں، کچھ لوگ کہنے لگے یہ کچھ سرنگ بنا رہے ہیں جس میں جہاد سکھانے والے ہیں۔ چھوٹا سا ایک ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ایک مرکز بنانے کی بات کی تو ایسی باتیں پھیلائے۔ یاد رکھو ہم سرنگ میں نہیں سکھاتے، کھلے میدان میں سکھائیں گے، بے شک سبحان اللہ۔ اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی تربیت نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ میاں میں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں چاقو چوری تلوار بندوق بارود تو دور ہے، تم بلیڈ لے کر کے بھی مت چلو، بے شک۔ اس لیے کہ پلاسٹک کا بلیڈ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو کل فرنٹ پیج پہ تمہارا نام آتنکوادیوں کے ساتھ۔ یہ تو آج کا مزاج ہے۔ میں جس مشن کی بات کر رہا ہوں وہ بات اتنی ہے، چھوڑو یہ سارے ہتھیار، وہ ہتھیار کیوں نہیں اپناتے جو غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے؟ وہ سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ کی دولت، سبحان اللہ بے شک بے شک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کاملہ۔ میں جانتا ہوں جب اپنا نوجوان اس دولت سے بھرپور اور سرشار ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا دیکھ کر ہی کئی کیڑوں کو موت آ جائے، بے شک سبحان اللہ۔ یوں ہی موت آ جائے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تنہا آپ حضور پاک کے عشق میں چلتے پھرتے ایک شکل تو بن جاؤ، کم سے کم اس کی بنیاد تو رکھو کہ دنیا تمہیں پہچاننے کے لیے تمہارا نام نہ پوچھے۔ کبھی کنفیوژن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہارے نام سے نہیں پتا چلتا تم کون سے دین کے ہو، تو دنیا پھر تمہارے باپ کا نام پوچھتی ہے، باپ کے نام پر بھی کنفیوژن آ جاتا ہے تو دادا کا نام پوچھتی ہے، پتہ نہیں چل رہا کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام راجا ہے، باپ کا نام ببلو ہے، دادا کا نام ٹینو مینو ہے، کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے عزیزو ایسی نوبت کیوں آئے؟ آپ کا نام، آپ کے باپ دادا کا نام پوچھ کر کے دنیا یقین کرے۔ میں کہتا ہوں حضور پاک کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا سرشار کر لو، کسی گلی سے گزر جائے دنیا دیکھ کر کے کہے مدینے کی گلی کا غلام نظر آتا ہے، تاجدار مدینہ کا غلام نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ۔ زندہ اور یہ ناموس رسالت کی حفاظت یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، بے شک وہ خود اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں ایک دو نہیں کئی آیتیں
جب جب کفار نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو جواب پہلے رب العالمین کا تھا. سبحان اللہ. ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. رب تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. قرآن میں آیت ہے یہ نبی پاک کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دفاع ہے، ڈیفنس ہے جو خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے. ابو لہب نے کہا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے 3 بیٹے تھے، تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو یہ بات پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، یہ تیسرا بیٹا بھی چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے. رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کھڑے ہوں اپنے رب کی عبادت کرے، قربانی کرے. آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. یہ رب کا فرمان ہے. اپنے نبی کے عزت کے دفاع میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لہب کا بچہ کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، نہیں پاؤ گے، لیکن جس وادی میں بھی جاؤ میرے نبی کے خاندان کو ضرور پاؤ گے. سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ نظر آئیں گی. اللہ کریم نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کا کیسا دفاع کیا ہے. تو ایک مرتبہ آیتیں اترنا رک گئی تھی، جو وہی آتی تھی چند دنوں تک وہی نہیں آئی. مکہ کے کافروں نے یہ کہنا شروع کیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. یعنی اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اس کا مذاق کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات گراں گزری. چند ہی دن نہیں گزرے تھے کہ جبرائیل امین پوری سورہ لے کر آئے. وَالضُّحَىٰ والليل وما سجى ما ودعك ربك وما قلى. اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزو یہ سب آیتیں میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں جس میں رب ذوالجلال نے شان رسالت بیان کیا. اپنے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا. جواب ارشاد فرمایا آج اگر ناموس رسالت کی حفاظت یا اس کا دفاع کوئی کرتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے قانون اور اس کی سنت ہے. آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو اکابرین امت آئے ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لوگوں ایک بات یاد رکھو، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت وہ جس سے چاہے لے لے، جس سے چاہے لے لے. یہ ضروری نہیں کہ وہ زمانے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا فقیر عالم دین ہو. مولا کریم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت پتھروں سے بھی چاہے لے سکتا ہے، کتوں سے بھی لے سکتا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ تتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا بغداد میں، بغداد کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا. ایسا تباہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی تھی. دریا دجلہ کے پانی کو لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے. مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے. اتنے قتل جس کا شمار نہیں ہوتا. ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا بڑی بڑی کتابوں میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ تتاریوں کا جو حاکم تھا اس نے کچھ علماء کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوایا جو مسلمان بچے کچے تھے. ان علماء کو بیڑیاں باندھ کر کے زمین پر اوندھا لٹایا گیا. آپ پوچھتے ہیں نا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سنیے میرے عزیزوں، حالات تو ایسے ہو گئے تھے بغداد میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں. آج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. کیا ہوگا کیا ہوگا؟ توجہ، ان علماء کو قید کر کے بیڑیاں باندھ کر کے
زنجیروں میں بادشاہ اپنے دربار میں اوندھا لٹایا ہے، اور اتنے ہی پر بس نہیں، ایک زرخرید عیسائی پادری دربار میں لایا گیا ہے، اس کو نذرانہ صرف اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے، حضور کی شان میں گالیاں دے، ان مسلمانوں کے دلوں کو جلائے۔ ہر زمانے میں دنیا یہ جانتی ہے مسلمان قتل سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا رسول پاک کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، بے شک اور ہے یہ حقیقت ہے۔ ہمارے بہت سارے ظلم و ستم ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں ہوتی۔ نہیں اس ظالم نے ایک عیسائی پادری کو دربار میں بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیتے رہو، تم پر پیسے لٹائے جائیں گے، اور وہ گالیاں دینے لگا۔ کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں، کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا ہے۔ بے شک دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کوٹے پر بندھا رہتا تھا، ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا، زور زور سے بھونکنے لگا۔ درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کتا بھونک رہا ہے۔ عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے، میرا بیان کیا سمجھے گا؟ دوسری بار گالیاں دینے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا، اسے کیا خبر ہے؟ تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ فرائی شروع کیا، اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا، اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ کر اسے دم زدل میں چاک کر کے 2 ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اس کتے کی ہیبت ایسی تاری تھی، پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا، اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کوئی شیر ببر آیا ہوا ہے۔ اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا، اسی تتاریوں کے دربار میں 1 2 نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رب تبارک و تعالی ناموں سے رسالت کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ کتوں کے ذریعے سے بھی کام لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھو، اور دنیا کو بھی میں یہ بتاتا ہوں، ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں بے ہوگا۔ شک کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے۔ ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگوں سے سنتے تھے، اور پورے لوگوں میں اس کا ایک روپ تھا۔ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا، مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا۔ انگریز 8 دن جشن منائے ہوں گے، لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں۔ مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو، اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کرتا ہے۔ وہ ایسا عاشق رسول پیدا کیا، جب وہ جوان ہوا تو صرف قلم سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، بلکہ پوری تحریک چھوڑ دی۔ اور آج حالت یہ ہے، انگریز ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر یہ سمجھتے تھے کہ عشق رسول کا خاتمہ ہو گیا۔ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بریلی کی زبان پھر چلی ہے تو ایسے چلی، خطہ خطہ آج بولتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آرہا لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، آج ان حالات کو دیکھ کر جو سراسیمگی ہے نوجوانوں میں، میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ سرکار سیدی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان میرے والد گرامی سے میں نقل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان کہا کرتے تھے، 2 چیزیں اپنی زندگی میں لازم رکھو، کسی ظالم سے ڈرنا مت، کسی مظلوم پر اپنا جبر یا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا، کسی کمزور پر طاقت کا استعمال نہیں، اور کسی ظالم سے ڈرنا نہیں۔ یہ 2 چیزیں لے کر کے چلو
تمہارا کچھ نہیں ہوگا. کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور میرے نبی کی امت میں موت تو یوں بھی کسی بستر پر آنی ہی ہے, اور جب موت آنا ہی ہے تو میرے نبی کی سنتوں پر آ جائے, حضور کی محبت میں آ جائے. کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان گرامی وقار, اس جملے کو لے کر چلے, خاص کر آپ کے اس صوبے میں. یہاں لوگوں کو بلڈوزر سے ڈرایا جاتا ہے. مسلمانوں, ایک چھوٹی مشین سے ڈرنے والی قوم تو نہیں. غیر قانونی چیزوں سے بچ جاؤ. بلڈوزر کیا کہیں اس سے بڑی مشینیں بھی آئیں, تمہیں ہلانا نہیں چاہیے. ہاں, زیادہ سے زیادہ غیر قانونی یا پھر کسی طرح سے اپنے حوض کے لیے مکانوں کو یا دیواروں کو گرایا جا سکتا ہے, لیکن مضبوط عشق رسول ہو, اس سے بڑی طاقتیں بھی تمہارے سینے سے عشق رسول نہیں چھین سکتی, نہیں چھین سکتی. بس اس دولت کو بناؤ, اس دولت کو بناؤ جو چھینی نہیں جا سکتی, جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہو. بس اس عشق کی بات میں کرتا ہوں. وہ اگر تمہارے پاس ہے تو یہ چھوٹی موٹی مشینیں کیا تمہارا بگاڑے؟ گھر توڑ سکتے ہیں, یا تمہاری جائیدادیں لے سکتے ہیں, یا تمہیں جیلوں کی سلاخوں پر بند کر سکتے ہیں. اتنا اگر ہوتا ہے تو آپ کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے, مظفر کو مقید نہ سمجھے سیار, میری اسیری بھی سنت آبائی. سبحان اللہ. اگر قید ہو بھی جائے تو اتنی بات یاد رکھو, ہماری اسیری بھی سنت آبائی ہے. عزیزان گرامی اوقات, ناموس رسالت کی حفاظت پر جنہوں نے پہرا دیا ہے, ان کی چند مثالیں میں عرض کر رہا تھا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, جن کی حیبت کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہا جاتے لیکن دنیا کو خوف زدہ کرتے تھے. کس بات پر؟ ارے پیبند لگے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں, پیروں میں چپل نہیں, ہاتھوں میں ایسی تلواریں جس سے سبزیاں نہیں کٹتی, لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی فوج میں ان کا رعب تھا. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی, ایک جنگ میں بھی شکست نہیں حاصل کیا, شکست نہیں ہوئی. ان کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو کا تھا, سبحان اللہ. اور ڈھال 40 کلو کی. یہ لے کر لڑتے تھے, اور جس میدان میں اترتے تھے صفوں کی صفیں درہمبر. کون نہیں جانتا آج دنیا میں خالد بن ولید کا نام, جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ المسلول کہا. لیکن جانتے ہو, اتنی مہارت تامہ, جنگی میدان کا ایک ایسا قتل جلیل جو کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا, ایک بھری جنگ کے دوران امامہ گر گیا تھا. کفار سامنے ہیں اور تلواریں سوتے ہوئے ہیں, گردن پر تلوار آ سکتی ہے. خالد بن ولید تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہے,